السلام علیکم، میں ہوں حماد غفور غواص اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ہمارا سمر کیمپ چل رہا ہے اور ہم ڈیلی بیسس پہ جو سیشن ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ 15 ڈیز کا سمر کیمپ ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک پورا ایک کریکولم ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور ان سیشن کے ہم ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمر کیمپ کا آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے اس کو اپنے بچوں کے لیے کس طرح فروٹفل بنانا ہے۔ اور ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ اگر 70 جو بچے سمر کیمپ اٹینڈ کریں تو ان میں تقریباً کوئی 70% ان کے بیہیویئرز میں چینج آتے ہیں، اور 70% تک ان چیزوں کو پک کرتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ اوور آل اس میں پورا پلان ہوتا ہے، وہ لیڈرشپ کے حوالے سے، ان کے آئی کیو کے حوالے سے، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے، اس میں بہت سے چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، جو سیشن ڈے 8 کا جو ہمارا سیشن فرسٹ تھا وہ تھا نماز کا، پریکٹس آف نماز۔ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو وہ ایک یونیک پیدا کیا، اور ہر بچے میں اپنی ایک خاصیت ہے، لیکن جب بات آتی ہے دین اسلام کی بحیثیت مسلمان تو صرف ہمارے بچوں کے لیے وہ صرف اور صرف جو اکیڈمک ہے وہ کافی نہیں ہے۔ ہم نے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ رب خداوند کریم نے ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیج دیا، وہ مقصد ہم نے بچوں کے ذہنوں میں راسخ کرنا ہے، اور ان بچوں کے بارے میں ہم نے اس کو بتانا ہے اسلام کے بارے میں اور فرائض کے بارے میں ہم نے ان کو بتانا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کے عمر تک پہنچ جائے تو آپ اس کو نماز پڑھانا شروع کر لیں، اس کو سکھانا شروع کر دیں، اور جب اگر وہ 10 سال تک پہنچ جائے اور اس میں غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ اس کو ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی پنش بھی دیا کریں۔ اور ظاہری بات ہے، الصلاۃ عماد الدین، یہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے، اور دین یہ کیا ہے کہ پورے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اب اگر یہ ستون کمزور ہوگا تو عمارت نہیں بنے گی، بچے کی باقی معاملات، کریکٹر بلڈنگ، یہ ساری چیزیں نہیں بنے گی۔ تو اس کے لیے نماز بہت ضروری ہے، اور یہ عادت ہم نے سکول لیول پہ ڈالنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کا جو سیشن تیار کیا، سب سے پہلے بچوں کو وضو بنانے کا طریقہ ویڈیو پلے کی یوٹیوب سے، بچوں نے اس کو پہلے ویجول آبزرو کیا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو نماز پڑھانے کا طریقہ سکھانے کے لیے پھر ویڈیو پلے کیا، وہ بھی بچوں نے ویجول آبزرویشن کی۔ اس کے بعد چونکہ ہمارے ہر کیمپس میں پریئر کارنر ہوتا ہے، بچوں کو ہم وہاں لے کے گئے، ہم نے بچوں سے پھر ہمارے جو ٹیچر تھا قاری صاحب نے ان کو وہ وضو کروایا، خود پھر پریکٹیکل، پھر بچوں نے وضو کرایا۔ اس کے بعد قاری صاحب نے بچوں کو نماز پڑھانے کے خود پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دی، اور پھر بچوں نے پراپر اس کو جماعت کرائی۔ پھر ہلکی پھلکی جو ڈیفرنس ہے لڑکیوں کے نماز، وہ قاری صاحب نے ان کو الگ سمجھایا۔ تو ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن یہ بچوں میں بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کرتا ہے، اور بچے اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور والدین بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ ہمارے اگر معاشرے میں کوئی بھی پیرنٹ جتنا بھی لادین ہو، جتنا بھی سیکولر ہو، وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ میرا بچہ وہ نافرمان ہو، میرا بچہ وہ دین سے ناواقف ہو، میرا بچہ وہ اپنے سوشل اور کلچرل ویلیوز کو نہیں جانتا۔ اس حوالے سے ہمارے والدین بڑے حساس ہوتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو یہ سیشن تھا نماز پریکٹس، یہ بہت زیادہ اہم تھا، اور ہم اپنے سکولز میں ویسے ہر فرائیڈے کو ہم نے 1 گھنٹہ نماز پریکٹس کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ اس میں بچے وضو کرتے ہیں، اور پھر بچے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ یہ ہم نے اپنی ذمہ داری، صرف تعلیم دینا، دنیاوی تعلیم دینا ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بچوں کو وہ مواقع ضرور پرووائڈ کریں جو بچے اس کو اپنے پوری پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں، جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، ہم نے بچوں کو منتقل کرنا ہے۔ اور یہ جو منتقل اور ٹرانسفارم کا جو بیسٹ سورس ہے وہ ایجوکیشن ہے، اور ایجوکیشن ظاہری بات ہے اس کے لیے جو جگہ ہے وہ سکول ہے۔ تو میرے تمام سکولز، ٹیچرز، پرنسپل سے یہ گزارش ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے۔ تربیت سیشن رکھے، ہم نے اپنے سکولز میں تربیت سیشن رکھے ہوئے ہیں، ہر ویک میں ایک دن 1 گھنٹے کا ہمارا تربیت سیشن ہوتا ہے، ساتھ ساتھ فرائیڈے کو نماز پریکٹس ہوتی ہے۔ اس کا ضرور انعقاد کریں، اور ڈیمانسٹریشن ویڈیو دیکھ لیجئے جو ہم نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو 1.5 گھنٹے سیشن میں جو ریکارڈ کی ہے۔ اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔ جا سکتی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت، دل سے وضو کی نیت کریں، زبان سے نیت ثابت نہیں کی جگہ دل ہے، پھر بسم اللہ کہیں، اپنی دونوں ہتھیوں کو تین کرنے میں ضروری ہے، گھمائیں، پھر ناک میں پانی ڈالیں اور زور سے جھاڑیں، پھر پورے چہرے کو 3 بار دھوئیں، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں، بایاں ہاتھ پھر پیشانی سے لے کر گدی تک پورے سر کا اور کان کے اوپر والے حصے کا مسح کریں، شہادت کی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی حصوں کا مسح کرنا چاہیے، اور دونوں انگوٹھوں سے کانوں کے ظاہری حصوں کا مسح کریں، مسح صرف 1 بار کیا جائے گا، پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ وضو کا طریقہ بتایا، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو آن کروں گا نماز کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے نماز میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے؟ رکوع میں، ہاتھ باندھنے میں، اور جلسے میں اور سجدے میں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں فرق کر دکھاؤں گا، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ صحیح سے رکوع نہیں کر پاتے ہیں، بہت سارے لوگ صحیح سے سجدہ نہیں کر پاتے ہیں، بہت سارے لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کس طریقے سے انگلی اٹھانی چاہیے، کس طریقے سے سلام پھیرنے چاہیے، بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایک کون سے تسبیحات کہاں پر پڑھنے ہیں اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، ساری چیزیں دکھاؤں۔ سب سے پہلے دیکھیے آپ کریں گے کیا کہ جس نماز کو آپ پڑھیں گے اس نماز کی نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے۔ اگر آپ کو نیت یاد ہو عربی میں یا اردو میں تو پڑھ لیں، اور اگر آپ کو یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، دل میں ارادہ کر لیں کہ میں فجر پاؤں ہے تو یہ دونوں پاؤں کے درمیان بیچ میں جو فاصلہ ہونا چاہیے یا آپ کا 4 ہو، اس طریقے سے، یعنی کہ آپ کو میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں، اس طریقے سے 4 انگلیاں کرتے ہیں نکلتے ہیں، اس طریقے سے آپ کریں گے، اور پیچھے بھی اسی طریقے سے یہ آپ کا پاؤں رہے گا، کھڑا ہونے کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نیت کریں گے، یعنی کہ آپ تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں کی لو، یہ کان ہے اور کان کی لو جس کو کہتے ہیں، اس کو کان کی لو کہتے ہیں، اور یہ جو انگلی ہے اس کو آپ اس طریقے سے سٹائیں گے، اور یہ جو ہتھیلی ہے یہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی بالکل قبلہ رخ ہونی چاہیے، اس طریقے سے، اور اس طریقے سے آپ کان کی لو میں سٹا دیں گے، اس طریقے سے اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ جب ہاتھ باندھیں گے تو ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے اس کو آپ دیکھیں کہ ہاتھ کس طریقے سے باندھیں، یہ آپ کا دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ، تو یہ جو دائیں ہاتھ کی جو یہ ہتھیلی یہاں پر، اس کو آپ بائیں ہاتھ کے یہاں پر رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے، اور یہ اس طریقے سے میں آپ کو صحیح سے اس طرح یہاں پر آپ ہتھیلی رکھیں گے، اور اس طریقے سے یہ تینوں انگلیاں اوپر رہیں گی، اور یہ دونوں انگلیاں اس طریقے سے آپ باندھیں، ٹھیک ہے؟ اور کہاں رکھیں گے؟ ناف کے نیچے رکھیں گے، یہاں پر ناف ہے اور یہاں پر آپ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کی جو نگاہ ہوگی تو آپ کی نگاہ کہاں ہوگی، یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہاں؟ آپ دیکھیں گے جہاں پر آپ سجدہ کریں گے، جیسے میں یہاں پر سجدہ کروں تو یہاں پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، یہاں پر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اس طریقے سے ہاتھ باندھنا ہے اور وہاں پر آپ کو نگاہ رکھنی ہے۔ اس کے بعد قسم کا وتعالى جدك ولا اله غيره، یہ سلام پڑھ لیں۔ اس کے بعد اور جو تسمیہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی بھی ایک سورہ آپ پڑھیں گے، سورہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ تو رکوع میں کیسے جائیں گے؟ تو اللہ اکبر جب بولیں گے تو یہ دونوں ہاتھ اس طریقے سے چھوڑ دیں گے، اور چھوڑنے کے بعد جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کر کے اس طریقے سے اللہ اکبر، اس طریقے سے رکوع کرنے کا جو طریقہ یہاں پر آپ صحیح سے دیکھیں۔ یہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں
कि दोनों हाथ यहाँ पे किस तरीके से रहेंगे। ये आपका उठना है यहाँ पर आकर के इस तरीके से पूरा सीधा करें, और ये तीनों उंगलियां जो है ये आगे की तरफ रहेंगी, और ये दोनों उंगलियां ये इस तरीके से रहेंगी। आप इसको जोर से पकड़ना है। दूसरी बात ये है कि आपका सर जो है बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं, और अपने हाथ बहुत सारे लोग इस तरीके से रखते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि आपको इस तरीके से करना है और बिल्कुल इस तरीके से जोर देना है। और ये सर और पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये सर आपका ना ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, बिल्कुल बराबर के तरफ आप रखें, बिल्कुल बराबर। और जो हाथ इस तरीके से। उसके बाद आप सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ें। तो रुकू में जो आपकी निगाह होगी, यानी कि आप जब देखेंगे तो यहाँ पर देखें, ठीक है। ये दोनों पाँव के अंगूठे हैं और यहाँ पर आपको देखना है रुकू में। और यहाँ पर जब आप तस्बीह पढ़ लेंगे 3 मरतबा पढ़ेंगे या फिर 5 मरतबा पढ़ेंगे। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा, इस तरीके से बोलकर आप खड़े हो गए। और हाथ को बांधना है, हाथ आपको ऐसे खुला रखना है। और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं या आप अगर अकेले पढ़ते हैं तो समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा बोलने के बाद रब्बना लकल हम्द बोलेंगे, ठीक है। अगर आप अकेले पढ़ते हैं तो समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा बोलने के बाद, और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ रब्बना लकल हम्द बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आप सजदे में जाएंगे। सजदे में किस तरीके से जाएंगे ये बहुत जरूरी है, इसको आप सही से देखें। सबसे पहले आप सजदे में जब जाएंगे तो अल्लाहु अकबर को होते हुए जाएंगे, ठीक है। और हाथ यहाँ पर रखेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, रुको से उठ गया, खड़ा हूँ, आप अल्लाहु अकबर इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर से आप रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर रखेंगे हाथ, ठीक है। हाथ रखने के बाद सबसे पहले घुटना आपका जमीन पर जाए, ठीक है। पहले आपको हाथ नहीं रखने, जमीन पर जाए। उसके बाद अपना हाथ आप यहाँ रखेंगे, और हाथ जब रखेंगे ये उंगलियां जो है दोनों हाथ की ये ना ज्यादा फैली होनी चाहिए और ना ही सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल अपने हाथ पर छोड़ें। आपकी जो नाक होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख लें कि नाक बिल्कुल जमीन पर सर जानी चाहिए, और ये जो पेशानी है, ठीक है, ये पेशानी बिल्कुल जमीन पर जम जानी चाहिए। जब आप सजदा करेंगे उस वक्त पेशानी और नाक बिल्कुल, ये जो नाक है और ये पेशानी बिल्कुल आपकी जमीन पर जम जानी चाहिए, ठीक है। और देखें मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ इस तरीके से, दोनों हाथ के ऊपर अपने हाथ का, और इस तरीके से आप सजदा करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर एक और गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैं समझता हूँ कि 100 में 90% गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो जब सजदे में जाते हैं तो सजदे में जाने के बाद जो पाँव जो अपना रखते हैं तो पाँव इस तरह से रखना चाहिए। या कि जब लोग सजदे में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से, तो इस तरीके से नहीं रखना। और 3 उंगलियों के पेट जमीन पर लगाना ये वाजिब है। अगर आप नहीं लगाते हैं दाएं पे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप सुन्नत अदा करें, 10 उंगलियों के पेट जमीन पर लगा दें। और जब आप बैठेंगे तो बैठने के वक्त जो आप पाँव रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे, तो इसी तरीके से रख रहे हैं जिस तरीके से मैंने अभी पूछा। बहुत सारे लोग रखते हैं तो इस तरीके से रखते हैं, और बहुत सारे लोग तो इस तरीके से रखते हैं। इस तरीके से नहीं रखना, बल्कि आपको बिल्कुल इसी तरीके से रखना है। दूसरा सजदा जब आप करेंगे तो उस वक्त और एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पाँव जो सटाते हैं जिस तरीके से, वो किस तरीके से सटाते हैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरीके से करने से नमाज हासिल नहीं होगी, ठीक है। अभी ये खत्म हो, ठीक है। अभी हम आएंगे और इधर जमात करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए जमात। नेत कैसे करना है, जबान से नहीं कि मैं ये नेत करता हूँ इस नमाज के लिए, नहीं, बस दिल के इरादे को नेत के बाद क्या होगा, बिस्मिल्लाह, ठीक है, सिर्फ बिस्मिल्लाह, ठीक है। फिर क्या करना है, कहाँ तक, पहले हथेलियों तक, ठीक है, यहाँ तक 3 बार अच्छी तरीके से हाथ धोना, ठीक है। 1 बार फर्ज है, 3 बार किया है, फिर क्या करना है, पानी और बाएं हाथ से सफाई करना है, ठीक है, 3 बार, ठीक है। फिर पूरे, ठीक है,
پھر پورے سر کا مسح کرنا اور کانوں کا بھی. ٹھیک ہے. سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ ایسے یہ پانی ہے نا, ہم نے ایسے کیا ہے, دیکھو یہاں تک, پھر دوبارہ. ٹھیک ہے. پھر کانوں کا ہے, ادھر دیکھو. ٹھیک ہے. لیکن یہ اکٹھے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آواز پھر پاؤ ہونا ہے ٹفنیوں سمیت. ٹھیک ہے. ٹفنیاں شامل ہے, ٹفنیوں تک نہیں, ٹفنیاں شامل ہے. ٹھیک ہے. ایسے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک. ٹھیک ہے. یہ پھر دوسرا پاؤ. ٹھیک ہے. یہ آپ کا وضو ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ بیٹھ جاؤ. بس دل میں ارادہ. ٹھیک ہے. اگر عربی میں آپ کو یاد, قبلے کی طرف منہ کرنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نہیں, پھر پاؤ. ٹھیک ہے. تکبیری تحریمہ. اگر آپ میں نہیں ہے پھر ناک کو, پھر دونوں ہاتھوں کو, پھر گھٹنوں کو. ٹھیک ہے. اور فائدے میں الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. اللہ اکبر. یہ غلط ہے. پتہ درا تمہارا اللہ اکبر.